السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والفوز فی الدارین داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضى رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 15واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں جو احادیث انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ 2197 تا 2208 یہ احادیث ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آتے ہیں حسب معمول اپنے اس درس کے حوالے سے آج کی پہلی حدیث کی جانب۔ کتاب سے براہ راست انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ حدیث 2197 آپ کے سامنے موجود ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سادہ محترم، کتاب شو نہیں ہو رہی، جی جزاک سلائیڈ اللہ، شو ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ اسباق میں بھی ہم نے قرآن حکیم کے فضائل، اس کے اجر ثواب، اور جو بعض صورتیں ہیں یا بعض آیات مبارکہ ان کے بارے میں، اور قرآن حکیم کے سلسلے میں اب متفرق کچھ احکام یا مسائل یا اس کے فضائل ان احادیث میں آ رہے ہیں، اور یہ پہلی فصل اول میں یہ ہمارے پاس حدیث آخری کہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان یسافر بالقرآن، کہ قرآن لے کر سفر کیا جائے، الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی جانب، یا دار الکفر کی جانب مراد ہے، دار الحرب کی جانب کہہ لیں، کفر سے بھی دار الحرب۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا تسافروا بالقرآن، کہ تم سفر مت کرو قرآن کے ساتھ، فإنی لا آمن، بے شک میں اس بات پر امن میں نہیں ہوں، لا آمن یعنی میں خوف زدہ ہوں، ان ینالہ العدو، کہ اس کو پکڑ لے یا ہتھیار لے دشمن۔ تو خاص طور پر جب جنگ ہو رہی ہو اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان، تو اس وقت اس بات کا بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید لے کر جاتا ہے یا انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو پامال نہ کریں۔ تو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو جو وقت ہے وہ بتائے گا لے جانے والوں کو، اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کس حد تک کتاب اللہ جو ہے وہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں رہے گی، تو حالات اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جہاں خوف ہو، ڈر ہو، وہاں آدمی کو لے کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تدبیر ہے انسان کی۔ 2197 حدیث، تو امام نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے سلسلے میں کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ دشمن اس کے ساتھ بے ادبی نہ کرے، اور اگر یہ ڈر نہ ہو، مثلا بڑا لشکر ہو، تو اس وقت منع نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا جیسے کہ حالات جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ ایک مجاہد یا ایک مسلمان اگر دار الحرب میں، یا بلکہ بسا اوقات دار الکفر میں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ دشمن کو محفوظ نہیں ہوتا، آدمی سفر کر کے قرآن کو لے کے ساتھ جائے تو مقصود اصل قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ دوسری فصل میں آ رہی ہے، الفصل الثانی، اسی باب کے تحت قرآن مجید کے بارے میں متفرق احادیث ہیں، تو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2198 حدیث۔ کہتے ہیں کہ قال جلست فی عصابۃ من ضعفاء المہاجرین، کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مہاجرین کے کمزور، یعنی مالی اعتبار سے کمزور گروہ میں،
وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ، اور حالت یہ تھی کہ بے شک بعض جو مہاجرین تھے ضعیف یعنی کمزور، غریب، فقراء، مساکین وغیرہ، ان میں سے کچھ جو ہیں لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ، انہوں نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا، من العریہ یعنی برہنہ ہونے سے بچنے کی خاطر اپنے دوسرے ساتھیوں کے کپڑے سے، یعنی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں اور اس کا بھی کپڑا جو ہے اپنے اوپر کچھ حصہ جو ہے اپنے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ سطر جو ہے وہ نہ کھلے، تو یہ حالت تھی۔ وقارئ یقرأ علینا، اور اس حال میں کہ قاری جو تھا قرآن حکیم ہم پہ پڑھ رہا تھا، ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ناگہاں کیا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقام علینا، تو آپ کھڑے ہوئے ہمارے پاس آ کر، فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت القاری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہاں کھڑے ہو گئے تو قاری جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ فسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کنتم تصنعون، تم کیا کر رہے تھے؟ قلنا، ہم نے کہا، کننا نستمع الی کتاب اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی کتاب کو سن رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل من امتی، اس اللہ کے لیے سب ہر قسم کی تعریف کہ جس نے میری امت میں سے کر دیا، من امرت ان اصبر نفسی معہم، کہ مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، مطلب ہے یہ جو قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے یہ عمل ہے بہت بڑا مبارک بابرکت عمل، کہ میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں اور قرآن حکیم کے اس عمل میں شریک ہوں۔ نصبرہ، کہ میں صبر کروں، نفسی یعنی اپنے نفس کو ثابت قدم رکھوں، معاہم ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ میں بیٹھوں۔ تو اللہ کی تعریف ہے اس پر کہ جس نے میری امت میں سے ایسا یعنی توفیق دی ان کو ایسا عمل کرنے کی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، باقاعدہ اس عمل میں شریک ہوں۔ قال، پھر فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، فجلسا، یہ فرماتے ہوئے آپ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، وسطنا، ہمارے درمیان، لیعدل بنفسہ فینا، تاکہ آپ اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ میں بھی صحابہ کے ساتھ انہی کی طرح، انہی کے برابر ایک شخص ہوں، ایک انسان ہوں۔ لیعدل بنفسہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو صحابہ کے برابر یعنی باور کرائیں، بیٹھے درمیان بیٹھ، وسط میں بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے بیدہی، اپنے ہاتھ سے یہ فرمایا، ہاکذا، یعنی پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کہا، یعنی اشارہ کیا، فتحلقوا، تو وہ سارے صحابہ جو ہیں وہ حلقے کی شکل میں بیٹھ گئے، انہوں نے حلقہ بنا لیا، یعنی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ وسط میں تھے۔ وبرزت وجوہہم لہ، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو چہرے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ظاہر ہو گئے۔ کیا مطلب کہ جب آپ تشریف لائے، قاری خاموش ہو گیا، آپ نے سلام کہا تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم قرآن سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف جس نے میری امت میں ان کو توفیق دی ایسا عمل کرنے سے کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اس عمل میں بیٹھوں ان کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ ان کے وسط میں بیٹھ گیا تاکہ آپ ان کو اپنے ساتھ اپنے ہی طرح، اپنے ہی مقام اور مرتبے میں لے آئیں، یا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ نہ بیٹھے، اونچی جگہ پہ نہ بیٹھے کہ صحابہ سے وہ ایک طرح کا وہ محسوس کرائیں کہ میں آپ سے بلند ہوں یا بیٹھنے میں مجھے آر ہے یہاں، جیسا کہ آج کل یہ ہمارے اللہ رحم کرے جو لوگ ہیں، خاص طور پر مذہبی پیشوا اور روحانی اور اس قسم کے پیر اور یہ بابے، جس طرح کہ یہ وہ مسجود بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، طاغوت بن جاتے ہیں، والیعاذ باللہ۔ تو
یہ حدوں کو پار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تھی دہا درجے کی تواضع اور عاجزی اور انکساری، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور بسا اوقات پتہ نہیں چلتا تھا ایک اجنبی کو کہ اللہ کے رسول ان میں سے کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر ان کو کہا کہ آپ سامنے آ جائیے. تو تحلق، انہوں نے حلقہ باندھا، حلقہ بنا لیا. وباررت وجوہہم لہو، تو آپ ان کے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. فقال، تو پھر آپ نے فرمایا اب شروع، تم خوشخبری حاصل کرو. یا معشر ثعالک المہاجرین، اے مہاجر، کمزور مہاجر، مہاجرین کے گروہ. یعنی ثعالک سے مراد یہاں مالی اعتبار سے جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں مہاجرین، مساکین، مہاجرین کے گروہ، تم خوشخبری حاصل کرو. بالنور التام، اس مکمل نور کے ساتھ. القیامت، یوم القیامت، قیامت کے دن. تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. قبل اغنیاء الناس، غنی مالدار لوگوں سے پہلے. بنصف یومن، آدھا دن پہلے. کہ تم خوشخبری حاصل کرو اس پورے نور کے ساتھ. قیامت کے دن تم داخل ہوگے جنت میں. جو غنی عمراء مالدار لوگ ہیں ان کی نسبت آدھا دن پہلے. ذالک 500 سنۃ، اور یہ کتنے برس کے ہوں گے یہ دن، یعنی یہ ہاف دن جو ہے، آدھا دن، نصف یوم، اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جو تم دنیا میں شمار کرتے ہو اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے، وہ آپ کے 1000 سال کے برابر ہے اللہ کے ہاں ایک دن. تو جب نصف یوم ہوگا تو پھر 500 سال پہلے تم لوگوں سے، یعنی جو اغنیاء ان سے پہلے تم فقراء مہاجرین جو ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. تو ان کا جو فقر یا ان کی جو مسکینی ہے یا غربت افلاس، اس کے باوجود ایمان ہے ان کا، تو ان پر ہو جو ان کا حساب و کتاب ہے وہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے حساب و کتاب تو ہوگا ان کا جن کے پاس مال ہوگا، اور دو سوالات ہوں گے کہ کہاں سے کمایا، میں نہیں نکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم لے گا حساب و کتاب کے وقت، جو مال ہے، مال کی کثرت. رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف حدیث ہے، اس لیے کہ سند میں علاء بن بشیر مجہول راوی آ گیا ہے. اور معشر و ثعالک المہاجرین کا مطلب مہاجرین کی جماعت فقراء، یعنی فقراء مہاجرین کی جماعت. اس کو انڈر لائن کیجئے. حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیث جو ہے اس کی تائید میں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں 500 سال کا ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ان فقراء المہاجرین الاغنیاء ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنت ب40 خریفہ، 40 سال پہلے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال یہ درجے کے حساب سے یہ جو وقت ہے، یہ ٹائم ہے، اس میں فرق پڑتا چلا جائے گا. جتنا کوئی صاحب متقی اور پرہیزگار ہوگا اور مال و متاع دنیا کے اس سے وہ فارغ ہوگا، اتنی جلدی وہ دوسروں کی نسبت. اور بعض ایسے ہوں گے جن کے پاس کم مال ہوگا لیکن ہوگا صحیح، اور وہ ذرا بعد میں چلے جائیں گے. 40 سال اور 500 سال کا یہ فرق اس طریقے سے بنے گا مال کے اعتبار سے. آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 2199 عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زینوا القرآن، قرآن مجید کو مزین کرو، آراستہ و پیراستہ کرو، باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی. یہ محدثین ہیں جنہوں نے اس کو حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے. زینوا القرآن باصواتکم کا مطلب ہے اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو. تو یہ مطلوب ہے قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا، بلکہ یہ حکم ہے اور صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ وجوب
تو میں نہیں کہتا یہ فرض ہے، لیکن بہرحال اس میں توقید ہے بہت خاصی زیادہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2199، وان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ یقرأ القرآن، کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جو کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، ثم ینسا ہو، پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھتا سے مراد ہے قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے اندر جو معارف و معنی و مطالب ہیں ان کو حاصل کرتا ہے۔ ثم ینسا، پھر اس کو بھول جاتا ہے، الا لقی اللہ یوم القیامت اجزما، مگر یہ کہ وہ اللہ سے ملے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ حالت کوڑ میں ہوگا، یعنی کوڑ کا جو مرض ہے وہ اسے لاحق ہو جائے گا، اور وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ جو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے معنی و مطالب جاننے اور پھر حفظ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں سے وہ مبرہ ہو جائے اور محروم ہو جائے اس دنیا میں، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ رواه ابو داؤد دارمی، لیکن حدیث جو ہے یہ لازماً یہ ہوگی کمزور، ضعیف۔ حدیث 2200 ہے، تو اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور عیسیٰ بن فائد مجہول ہے، تو ایک کی بجائے دو راوی آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار سے گر کے ضعیف ہو گئی ہے۔ باقی اجزاموں کا مطلب ہے کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 2201، 2201، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یفقہ من قرأ القرآن، وہ شخص نہیں سمجھ سکا جس نے قرآن کو پڑھا، فی اقل من ثلاث، 3 راتوں سے کم میں، یہ 3 دنوں کی کم مدت میں جس نے قرآن کو پڑھ لیا، یعنی ختم کر لیا اس نے پورا 30 پارے 3 دنوں کے سے کم مدت میں، تو گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں۔ رواه ترمذی و ابو داؤد والدارمی۔ تو اس سے معلوم ہوا، رہنمائی ملی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک دن میں اگر بہت زیادہ پڑھنا چاہے قرآن تو 10 پارے پڑھ لے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ 2201 یعنی ایک حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جلد بازی میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ آدمی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ ویسے بھی اگر بغیر ترجمے اور معنی کے قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کو افضل ترین عمل یہی ہے کہ وہ ترتیل سے پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم فرمایا وہ یہ ترتیل کا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ترتیل جو ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے کلمہ کلمہ کر کے، تو اس سے زیادہ جو ہے اس کو لطف بھی آتا ہے، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی، اور ساتھ معانی مفاہیم کو بھی سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، ہاں جی 2202 حدیث ہے، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجاہر بالقرآن، قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنے والا بلند آواز سے، کل جاہر بالصدقہ، اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی صدقہ کھل کر یعنی سر عام کھلے بندوں دیتا ہے، یعنی اعلان دیتا ہے صدقہ، وہ اس طرح ہے جو قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ والمسر بالقرآن، اور قرآن کو آہستگی سے پڑھنے والا دل میں، کل مسر بصدقہ، اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی صدقہ پوشیدہ یعنی چھپ کر دینے والا ہو، پوشیدہ اور چھپ کر دینے والے، صدقہ دینے والے کی طرح ہے وہ شخص جو کہ دل میں قرآن کو پڑھتا ہے۔ رواه ترمذی و ابو داؤد والنسائی وقال ترمذی وهذا حدیث حسن غریب، حدیث جو سند کے اعتبار سے غالباً اتنی صحیح نہیں ہے، سند ویسے صحیح ہے، انہوں نے تو صحیح لکھا ہے۔ المسر بالقرآن کا مطلب ہے آہستہ آواز میں قرآن پڑھنے والا، اس کو انڈر لائن کیجیے، اور یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پکار کر پڑھنے کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں،
اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. تو صحیح یعنی تطبیق یا جمع اس حدیث کے ساتھ اور وہ حدیث اگر ان کو جمع کریں پھر مطلب کیا ہوا؟ تو تطبیق یہ ہوگی کہ خاموشی سے پڑھنا اس کے لیے افضل ہے جو کہ ریا سے ڈرتا ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ریاکاری سے جس کو یہ خدشہ ہو کہ کہیں یہ دکھلاوا نہ بن جائے تو وہ آہستگی سے پڑھے گا تو وہ بہتر ہے بلند آواز سے پڑھنے کے. ادروائز اوور آل جو اونچی آواز سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں زیادہ حدیث ہیں اور اسی میں ہی زیادہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا پر قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے سننے کے لیے اترتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کی برکات و ثمرات بھی ہیں. قرآن حکیم جب اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے اس کی برکتیں بھی ہیں. جی آگے ہمارے پاس حدیث 2203 وان صہیب بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں، ما آمن وہ نہیں ایمان لایا قرآن پر، من استحل جس نے حلال کر دی، محارما قرآن کی حرام کردہ چیزیں، یعنی جس نے قرآن مجید کے اندر جن احکامات جو کہ حرمت کے ہیں ان کو جس شخص نے سمجھا یعنی اس کے خلاف اس نے عمل کیا اور حلال کیا تو اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. گویا کہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. کہ اب یہ قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے شخص اور یہ حدیث پہ اور یہ سود کے بارے میں آیات پڑھتا ہے، خود پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، خوب کرتا ہے قرات، بڑے اچھے انداز سے پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور پھر وہ جا کر اسی طرح قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے باوجود کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو، بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام، تو وہ باہر جاتا ہے اور جا کر اپنے کاروبار میں سود کھانا لینا شروع کر دیتا ہے. تو من استحل حرام وہ اس ضمن میں آئے گا. رواه ترمذی وقاصد ناپ تول کے معاملے میں ہے فویل للمصلی فویل جس طرح کہ اپنا ہے اس میں وہ جو لوگ ہیں قالوا للناس یستوفون واذا قالوا او وزنوهم یخسرون، اللہ الیاذ باللہ. تو وہاں قرآن مجید کی یہ پڑھ کر تعلیمات تو وہ جا کر اپنے کاروبار میں جب لیتا ہے تو اس وقت زیادہ لے لیتا ہے چیز اور جب دیتا ہے تو کم تول ناپ تول میں کمی کرتا ہے، والیاذ باللہ. امام ترمذی کہتے ہیں وقال ھذا حدیث لیس اسناد بالقوی، کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی اسناد جو ہے وہ مضبوط نہیں، یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ سند میں یزید بن سنان ضعیف راوی ہے اور ابو المبارک ایک اور راوی ہے جو مجہول ہے. تو یہ حدیث اس اعتبار سے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. باقی اپنے موضوع مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف چلنے والا شخص جو حقیقت میں قرآن مجید کا انکار کیا، اس نے قرآن مجید جو کچھ تعلیم دے رہا ہے اس کا انکار ہے. اگر ہم اس کو اگرچہ کافر نہیں کہیں گے، اگر اس کو وہ حرام جانتا ہے عقیدے میں یا دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر حرام ہے. اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ نہیں قرآن مجید کی جو بات ہے وہ والیاذ باللہ ٹھیک ہی نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو پھر اسلام سے خارج ہوگا، حقیقی اسلام کے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. وہ انکار ہے. اچھا جی آگے ہمارے پاس 2204 حدیث، تو وہ وان لیث بن سعد عن ابن ابی ملیکہ عن یعلا بن مملک. لیث بن سعد یہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے، اور ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں یعلا بن مملک سے کہ انہو کہ یعلا بن مملک نے انہو سالا انہوں نے پوچھا ام سلمہ تا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں، یعنی انداز قرات، یہ کہ آپ کا اسلوب کیا تھا، کیسے آپ قرآن مجید پڑھتے، کس انداز سے پڑھتے. فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حرفاً حرفاً، تو جب پوچھا گیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ انہوں نے اس بارے میں جو توصیف بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا
کہ وہ کیا تھا کہ قرات جو تھی قراءتن مفسرتن، کو بڑی واضح اور بڑی مطلب سمجھ میں آنے والی جو قرات ہوتی تھی آپ کی، وہ حرفن حرفن یعنی ایک ایک حرف الگ الگ قرات ہوتی تھی۔ رواه ترمذی و ابو داؤد و النسائی، یہ تینوں محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ عزیز طلبہ 2204 سند کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اور غریب بھی، تو گویا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہی ترتیل ہے کہ قرات جو ہے وہ بڑی واضح ہو اور کلمہ کلمہ اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے اللہ کی کتاب۔ یہ ہمارے پاس 2205 حدیث ہے، عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن ام سلمہ۔ ابن جریج رحمہ اللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ ام سلمہ سے رضی اللہ عنہ سے، قالت کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو یعنی اس کی حد بندی کرتے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے، یقطع تقطیع سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کسی کو کوئی چیز کو الگ بکھرے کرنا یا ٹکڑے کرنا، یقطع قراءتہ، کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیت پڑھنا شروع کرتے تو آپ اس کو لفظ پر ٹھہرتے، پھر آگے دوسرا لفظ، پھر تیسرا، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو یقولو یا آیت پوری پڑھ کے دوسری آیت جو ہے وہ اس طرح پڑھتے، تو فرماتے یعنی کس طرح پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین ثم یقفو، پڑھتے اور پھر آپ ٹھہر جاتے، توقف اختیار کرتے، ثم یقولو پھر فرماتے الرحمن الرحیم، ثم یقفو پھر ٹھہرتے، روایت ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا۔ بطور مثال انہوں نے پھر یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی جو آیت ہے یہ پڑھی، وقال اور کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کرنے کے بعد لیس اسناد بمتصل، اس حدیث کی سند جو ہے وہ متصل نہیں، یعنی منقطع ہوئی، کیوں کس لیے کہ لأن اللیث روا هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکہ عن یعلا ابن مملک عن ام سلمہ، کہ لیث جو ہے انہوں نے اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے، جبکہ ابن جریج نے نہیں، لیث نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ سے، اور ابن ابی ملیکہ نے یعلا بن مملک سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابن ابی ملیکہ اور ام سلمہ کے درمیان یعلا بن مملک ان ام سلمہ تھا، وحدیث اللیث یصح، اور حدیث جو امام لیث کی ہے وہ صحیح ہے، جبکہ یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں ایک تو شروع میں لیث ہیں، ابن جریج نہیں، اور آگے پھر یہ ہے کہ ام سلمہ اور ابن ابی ملیکہ کے درمیان یعلا بن مملک ہیں، یہ لیث کی حدیث ہے پوری سند، اور یہ صحیح ہے، جبکہ یہ سند جو ہے اس میں 2205 ہمارے پاس یہ منقطع ہے، متصل نہیں۔ تیسری فصل ہے عزیز طلباء سلسلے میں الفصل الثالث، کہ جس میں قرآن حکیم کے متفرق جو فضائل یا احکام و مسائل کے سلسلے میں حدیث آ رہی ہے، یہ 2206 حدیث نمبر ہے ہمارے پاس۔ وان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزیز طلبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خرج، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن نقرأ القرآن، اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، وفین الاعرابی والعجمی، اور ہمارے درمیان بدوی بھی تھے اور اجمی بھی تھے، یعنی صحرائی جو بدوی لوگ تھے وہ دیہاتی، اور اجمی بھی تھے جو کوئی غیر عرب تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأو، تم پڑھتے رہو قرآن، فکل حسن، اللہ اکبر، یہ سب اچھا ہے یعنی عمل، وسیجیء اقوام، اور ان قریب لوگ آئیں گے، ایسی قومیں آئیں گی، یقیمونہ کما یقام القدح، کہ وہ اس قرآن کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس میں تکلف کریں گے، یقیمونہ کما یقام القدح، جس طرح کہ تیر جو ہے وہ
کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، سیدھا کیا جاتا ہے۔ یتعجلونہ، قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی کریں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہیں گے ہمیں یہیں دنیا میں اس کا اجر مل جائے۔ یعجلونہ، تعجیل کہتے ہیں عین جیم لام اجل، یعنی جلدی، وہ چاہیں کہ قرآن پڑھ کر جلدی ہمیں دنیا میں اس کا معاوضہ ملے۔ ولا یتعجلونہ، اور نہیں وہ اس میں تاخیر کریں گے، یعنی اجر لینے میں تاخیر انہیں برداشت نہیں ہوگی کہ اللہ سے جو ثواب اور اجر لیا جائے روز قیامت، اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازیں، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے وہ تکلف کریں گے اور گلے پھاڑیں گے، اسی طرح بناوٹیں اور تصنع کریں گے، اور اس طرح ان کا ذہن یہ ہوگا کہ ہمیں فوراً اس کا صلہ ملے۔ رواه ابو داود والبیہقی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، امام بہقی نے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں، اور یہ حدیث جو ہے 2206، اس حدیث کی بھی سند صحیح ہے۔ تو الفاظ ولا یتعجلونہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، جو الف کے ساتھ آیت ولا یتعجلونہ آخر میں جو الفاظ ہیں، اور اس کا مطلب ہے اور اس کے اجر کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی وہ اسے طلب دنیا کے لیے ہی پڑھیں گے، والعیاذ باللہ۔ وہ آج کل ایسے حالات ہیں جو ہمارے سامنے، جس طرح جو اسٹیج لگایا جاتا ہے اور پھر جناب قراء آتے ہیں اور پھر وہ جناب اتنی لمبی قراءت کرتے ہیں، پھر اس میں تکلف اور تصنع بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں نعرے بازیاں آگے سے اوپر سے ہوتی ہیں، شور و غوغا ہوتا ہے، جو لمبا سانس کرتا ہے جتنا لمبا اتنی زیادہ اس کو داد دی جاتی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی قاری جو ہے وہ لمبا سانس کرنے میں اس کی کیا صفت ہے قرآن مجید کو پڑھ کر، اور پھر لوگ اس کو داد دیتے ہیں کہ کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا کسی بھی سلف صالحین سے یہ طریقہ کار جو ہے یہ متداول ہے قرآن مجید پڑھنے کا؟ تو یہ حدیث اگرچہ یعنی صحیح حدیث ویسے بھی سند کے اعتبار سے بھی، اور وہ ورنہ ایک شو لگتا ہے جیسے اس میں کوئی نا للہیت اور تقدس اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری والی بات ہے۔ پاکستان میں تو خیر پھر بڑا قرآن مجید کی ادب احترام کیا جاتا ہے، تو لیکن یہاں بھی کام اس طرح کا کچھ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ایران اور مصر وغیرہ میں جائیں آپ تو وہاں تو جناب ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا ہوتا ہے، کدھر بیٹھا ہوتا ہے، کدھر بیٹھا ہوتا ہے، اور مقابلے پہ لگے ہوتے ہیں کس کی سانس لمبی زیادہ ہوئی، کتنے زیادہ اونچی آواز میں تکلف سے پڑھا، وہ پھر تالیاں بجاتے ہیں باقاعدہ صاحب۔ وہ یہ طریقہ جو ہے قرآن مجید کا یہ کہیں سے بھی کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ باقی جو لوگ قرآن مجید کی محبت کے لیے آتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، سارے اہل اسلام، وہ آتے ہیں کہ ہم سنیں، اللہ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر دے گا، نوازے گا، ان کو فائدے بھی ہوں گے۔ بہرحال قرآن مجید جو ہے جتنا بھی اس میں تکلف کم کیا جائے بہتر، اس میں خوبصورت لگتا ہے اور دل کو بھاتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، کلام الہی ہے۔ جی آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 2207، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ ہاں جی، یہ بھی حدیث جو ہے یہ بھی اسی موضوع پر ہے جو کہ ہم نے پہلی حدیث میں لیکن قدر اختصار کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ یہ قدر جو ہے حدیث تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اور یہ حدیث اللہ اکبر، اس کی سند جو ہے یہ سند درست نہیں ہے، اس کی سند میں ضعف ہے بلکہ زیادہ ہی۔ بہرحال پڑھتے ہیں اس کو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها، کہ قرآن کو تم پڑھا کرو عرب کے لہجے پر، عرب کے لہجے، عربی لحون یعنی عربی لہجہ، عربی انداز، اسلوب، واصواتها اور انہیں کی آوازوں میں، یعنی عربی لہجے اور عربی آواز میں قرآن کو پڑھا کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ، اور تم بچو اہل عشق، وَلُحُونَ الْأَهْلِ الْعِشْقِ یعنی اہل عشق کے جو لحون ہیں
ان کے جو انداز ہیں، اسلوب ہیں، طریقہ کار ہیں قرات کے، ان سے بچو، ان کی آوازوں کی طرح قرآن مجید کو نہ پڑھو۔ جی اہل عشق، تو طبعاً یہ دیکھیے کہ اہل عشق جو میں نے بات پہلے کہی وہ قریباً یہاں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ایسے لحون اور ایسی آوازیں جو کہ قرآن مجید اللہ کے کلام الہی کے موافقت میں نہیں ہوتی ہیں اور بلکہ منافی ہوتی ہیں کہ اس انداز سے قرآن کو پڑھا جائے۔ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور یہود و نصارہ کے جو انداز ہیں قرآن کے پڑھنے یعنی کتاب کے پڑھنے کے، ان سے بھی بچو، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کے لہجوں سے بھی بچو اپنی کتاب پڑھنے سے۔ قرآن مجید ایک بڑی جدا اور ایک اللہ کی آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ، میرے بعد ان قریب قوم آئے گی ایسی، یرجعون بالقرآن ترجیع الغنا والنوح، جو کہ قرآن مجید کو، اللہ اکبر، ایسے یرجعون دہرا کر پڑھیں گے، یرجعون ترجیع یعنی ایک آیت پڑھی پھر اس کے بعد دوبارہ پیچھے گئے، پھر اس کو پڑھا پھر اس کے بعد دوبارہ پیچھے گئے، ترجیع قرآن کی بار بار پڑھیں گے، ترجیع الغنا والنوح، لیکن انداز کیا ہوگا کہ نغموں یعنی گانوں اور نوحے کی طرح، ترجیع الغنا والنوح۔ یہ جس طرح کہ جاہلیت میں بیفور اسلام یہ طریقہ کار تھا، گانے گاتے لوگ اور آوازوں کے ساتھ مختلف آوازیں نکالتے، والنوح اور نوحہ کرتے، اونچی اونچی آواز سے کوئی صدمہ ہو جاتا یا کوئی نقصان ہوتا یا کوئی کسی کا قریبی فوت ہو جاتا تو وہ نوحہ بھی جو ہے وہ بھی گا کر اونچی اونچی آواز سے مل کر نوحہ کرتے۔ تو ان قریب ایسا معاملہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اور کچھ ایسے مناظر ہم یوٹیوب پہ، میں کوئی بات وضاحت کی نہیں ہے لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں، یوٹیوب پہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، قرات کانفرنسیں، ان میں کیا کچھ ہونے لگ پڑا ہے۔ لا یجاوز حناجرہم، تو صورتحال یہ ہوگی کہ یہ پڑھیں گے تو ایسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لیکن صورتحال کیا ہوگی، اصل حقیقت وہ کیا کہ دل خالی ہوں گے تقویٰ سے، پرہیزگاری سے، محبت سے، للہیت سے۔ لا یجاوز حناجرہم کو قرآن ان کے حلقوں سے یعنی ان کے جو گلے ہیں ان سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ لا یجاوز حناجرہم مفتونۃ قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے، ان کے دل فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ وقلوب الذین یعجبہم شانہم، اور ان لوگوں کے بھی دل فتنوں میں اپنا فتنوں میں گھیر لیے جائیں گے یا قابو کر لیے جائیں گے کہ جو ان کے ان انداز پہ فریفتہ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث 2207 جو کہ ہم نے پڑھی ابھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث اس میں اگرچہ وعید ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایات ملی ہیں صحیح حدیث سے، اور ان طریقوں سے بچا جائے کہ جو اس کے منافی ہیں، تاکہ یہ کتاب اللہ کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس سے صحیح طور پہ ہم مستفید ہو سکیں۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس طریقے کے مطابق تلاوت کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ آپ کے سامنے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضعیف ہے، منکر ہے، اور حسین بن مالک الفزاری قابل اعتماد ضعیف راوی ہے، اس پر اس کی سند میں موجود ہے، اور اسی طرح ان کا شیخ جو ہے، ان کا استاد ابو محمد، وہ بھی مجہول آدمی ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہوگی، یعنی صحت کے پائے تک نہیں پہنچی۔ وہ آگے آتے ہیں، اس کے بعد ہماری حدیث ہے سبق کے حوالے سے 2208 جو کہ غالباً ہماری آخری حدیث ہے آج کے اس لیسن کے حوالے سے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا فرما رہے تھے، حسنوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو خوبصورت بناؤ، حسین بناؤ اپنی آوازوں سے،
فإن صوت الحسن، اس لیے کہ حسین آواز یعنی قرآن آواز میں جو حسن ہے وہ یزید القرآن حسنا، وہ قرآن کے حسن میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جتنا انسان قرآن مجید کو اپنا اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو خوبصورت آواز ہے اللہ نے ودیت فرمائی اس کو، تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ ادھر ادھر جو دیگر اشعار پڑھنے اور گانے بجانے اور اس قسم کے غیر شرعی جو آوازیں ہیں ان کو نکالنا اور لوگوں کو متاثر کرنا، اس کے بجائے اگر اللہ نے اس کو یہ عطا کی ہے، یہ توفیق دی ہے اور اس کو اچھی آواز دی ہے، تو اظہار تشکر کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو پڑھے سنائے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ، اور آپ نے یہ حدیث پڑھی ہیں کہ کس حد تک قرآن کو خوبصورت پڑھنا اللہ کو بھی یہ پیارا ہے۔ اللہ خود قرآن سنتے ہیں، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں، جیسا کہ ما اذن اللہ لشیء یتغنی یجہر بہ، جب نبی اونچی آواز سے خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں تو اللہ ما اذن اللہ ما اذن لشیء، اللہ نے کسی بھی چیز کو اتنا توجہ سے نہیں سنا جتنا اپنے پیغمبر کے کلام کو، قرآن کو سنتا ہے اللہ۔ پھر فرشتے بھی سنتے ہیں، یہ بھی ہم نے حدیثیں پڑھ لیں، وہ سعید بن حضیر کی، یا فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو رہے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اپنی امت سے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو گویا یہ کلام ہی ایسا کلام الہی ہے کہ ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہے، اور اس سننے کو وہ شوق، اس کا شوق، تو جتنا خوبصورت اس کو بنایا جائے آواز کے ساتھ، اتنا ہی یہ الحمدللہ فائدہ بھی ہوگا اس کا، اور سننے والے کو بھی اس کا سرور آئے گا اور اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، جس کو میں نے پڑھی ہے، میں نے 2228، اس کو بلکہ یاد کر لو اور لوگوں کو سنایا کرو۔ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، رواه الدارمی، امام دارمی نے سے روایت کیا ہے۔ تو اچھی آواز میں قرآن کو سننا اور قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا خود قرآن کی عظمت کو چار چاند لگانا، اور یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا یہ لیسن اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مکمل ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔